پی سی اوز بھی بانجھپن کی یا بے اولادی کی ایک اہم وجہ ہو سکتی ہے۔ 18 سیریز میں آج ہم بات کریں گے پی سی اوز کے حوالے سے، اس کی علامت کیا ہے، اس کی ڈائگنوز کیسے ہوتی ہے، اس کی وجوہات کیا ہیں اور اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے اور اس کا علاج کیا ہے۔ پہلے تو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ پی سی اوز ہے کیا۔ پی سی اوز کو کہتے ہیں پولیسسٹک اوویرین سنڈروم۔ پولی کا مطلب ہوتا ہے کہ بہت زیادہ، اور سسٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی بھی مواد ہو جس میں پانی لکوڈ بھی ہو سکتا ہے، سخت قسم بھی ہو سکتا ہے، اور اس مواد کی جو ہے وہ چھوٹی چھوٹی تھیلیاں بن جائیں، اسے کہتے ہیں پولیسسٹک اوویرین سنڈروم۔ اب عورت کی بچے دانی کے ساتھ 2 اووریز ہوتی ہیں، ایک دائیں طرف ہوتی ہے، ایک بائیں طرف ہوتی ہے۔ اب یہ ضروری نہیں کہ دونوں اووریز میں سسٹ بنے، کسی ایک میں بھی یہ بن سکتی ہے۔ اب اس کی جو ہوتا کیا ہے کہ جب اووریز میں بہت سارے فولیکل سیلز ہوتے ہیں، اب وہ جو میچور ہوتے ہیں تو پھر وہ بنتے ہیں انڈے، اور انڈا میں سے ایک انڈا میچور ہوتا ہے، آ کے وہ ٹیوب کے ذریعے آتا ہے۔ اگر تو ٹیوب میں اس کو سپرم مل جاتا ہے تو وہ فرٹیلائز ہو جاتا ہے، یعنی کہ وہاں پہ بچہ بن جاتا ہے، اور اگر اسے سپرم نہیں ملتا، مرد کا جراثیم نہیں ملتا، تو وہ بچے دانی میں آ کر پھٹ جاتا ہے، جس سے ماہانہ جو ہے ماہواری آتی ہے۔ 1 مہینے میں جو ماہواری آتی ہے وہ دائیں طرف سے آتی ہے، 1 مہینے میں بائیں طرف سے آتی ہے۔ تو جس طرح کے طرف سے اگر وہ پانی والی تھیلیاں بن جائیں تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ ماہواری میں مسئلہ مسائل ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اب قدرت نے جو ہوتا ہے وہ انسان کے جسم میں ہارمون رکھے ہیں، اب ان ہارمون میں اگر تھوڑی سی بھی جو مقدار ہے وہ زیادہ یا کم ہو جائے تو پھر کئی طرح کے جو مسئلے مسائل بن جاتے ہیں۔ اب اس کی علامات کیا ہوتی ہیں؟ اس کی علامت یہ ہوتی ہیں کہ جو ماہواری آتی ہے وہ بے ترتیب ہو جاتی ہے، یعنی کہ یا تو وہ بالکل رک جاتی ہے یا پھر بہت زیادہ آتی ہے۔ چہرے پر جو ہے وہ بال آنا شروع ہو جاتے ہیں، بعض لوگوں کے چہرے پر دانے بن جاتے ہیں، جو پیچز بننا شروع ہو جاتے ہیں ڈارک براؤن کلر کے چہرے پہ بننے لگ گئے، جسے چھائیاں کہتے ہیں، یا جو انگلی کی یہ جو جوڑ ہوتے ہیں ان پہ بننا شروع ہو جاتے ہیں، سینے پہ، ٹانگوں پہ یا ٹخنوں پہ، اس طرح کر کے وہ ہے وہ بلیک ڈارک کلر کے جو ہے وہ پیچز بن جاتے ہیں، وہ داغ بننے شروع ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ جسم کے مختلف حصوں پہ زیادہ جو بالوں کی گروتھ ہے وہ زیادہ ہو جاتی ہے۔ کچھ پیشنٹ میں دیکھا گیا ہے، کچھ جو مریضیں ہوتی ہیں پی سی اوز کی، ان میں دیکھا گیا ہے کہ وہ انگزائٹی اور ڈپریشن کا بھی شکار ہو جاتی ہیں، اس سے وزن بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ اسے کہتے ہیں میٹابولک سنڈروم بھی کہتے ہیں، کہ یہ جو میٹابولک ہوتا ہے وہ کام نہیں کرتا، جس کی وجہ سے جو ہے وہ جتنی بھی فیٹ ہے وہ سٹور ہوتی رہتی ہے، جس کی وجہ سے موٹاپا آ جاتا ہے، اور اس میں انسولین رجسٹنس جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے۔ جو پینکریاز لبلبا ہوتا ہے وہ تو انسولین بنا رہا ہوتا ہے، لیکن جو جسم کے سیلز ہوتے ہیں وہ اسے قبول نہیں کر رہے ہوتے، جس کی وجہ سے جو گلوکوز ہوتی ہے وہ برن نہیں ہوتی اور وہ سٹور ہونا شروع ہو جاتی ہے، اس وجہ سے موٹاپا آ جاتا ہے۔ تو یہ دیکھیں، یہ ایک بیماری تھی اور اس کے کتنے جو سارے ہیں وہ مسائل ہیں۔ ہاں، اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ پیٹ کے نچلے حصے میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے، کچھ لوگوں میں ہوتا ہے، کچھ خواتین میں ہوتا ہے، اور کچھ میں نہیں بھی ہو سکتا، یہ ضروری نہیں ہے لیکن ہوتا ہے۔ جو پیٹ کا نچلا حصہ وہ بھاری سا محسوس ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ تو تھی اس کی کچھ جو مین قسم کی علامات ہے وہ تھی۔ اب اس کا یہ ہے کہ اس کی وجوہات کیا ہے۔ اس کی جو وجوہات یہ بھی ہوتی ہے کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر بندے کی جو ہے وہ وجوہات مختلف ہو سکتی ہیں۔ اب کچھ لوگوں میں یہ دیکھا گیا ہے کہ یہ جینیٹک ہے، مطلب اگر ان کے والدین میں سے کسی کو ہے تو ان میں بھی ہے، لیکن یہ ضروری نہیں ہے، یہ کچھ لوگوں میں ہو بھی سکتا ہے، کچھ میں یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ ان کو ماں باپ میں سے یا مطلب ان کے جینیٹک میں کسی میں بھی نہیں تھا، لیکن ان میں یہ پولیسسٹک جو اوویرین سنڈروم ہے وہ موجود تھا۔ جو دوسری وجہ ہو سکتی ہے وہ موٹاپے کی وجہ سے بھی یہ مسئلہ بن سکتا ہے، کہ اگر جو ہے موٹاپا ہے تو اس وجہ سے بھی یہ مسئلہ ہو سکتا ہے۔ جو ماحول کا مسئلہ ہے اس وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، کہ آپ کا جو لائف سٹائل ہے وہ ٹھیک نہ ہو، تو اس وجہ سے بھی یہ مسئلہ مسائل بن سکتے ہیں۔ اب اس کی ڈائگنوز کیسے ہو، کہ اس کا پتہ کیسے چلے؟ اس کا پتہ جو ہے وہ 2 طرح کے ٹیسٹ ہو سکتے ہیں۔ ایک تو الٹرا ساؤنڈ میں اس کا پتہ چل سکتا ہے کہ پانی میں مطلب وہ فولیکلز اس میں تھیلی میں، اووری میں تھیلیاں بنی نظر آتی ہیں، مطلب کتنی بنی ہوئی ہیں اور ان کا سائز کیا، یہ سارا الٹرا ساؤنڈ میں پتہ لگ سکتا ہے۔ اور دوسرا اس کا ہارمونل ٹیسٹ کرتے ہیں، اس میں مردانہ زرانہ جو ہارمون ہوتا ہے اس کو دیکھتے ہیں، اور جو باقی جو ہارمون ہیں ان کی بھی مقدار دیکھتے ہیں کہ کتنی زیادہ ہے، کم ہے یا کیا ہے، ان میں کیا بے ترتیبی آ رہی ہے، تو اس کو کرتے ہیں۔ اب اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا جو علاج ہے وہ کوئی اتنا پراپر علاج نہیں ہے، یا اس بیماری کو کہہ لیں کہ یہ لا علاج بیماری ہے۔
اگر تو اس میں آپ کو جو تھیلیاں ہیں وہ بنتی رہتی ہیں، ٹوٹتی رہتی ہیں، اگر آپ کو کوئی مسئلہ نہیں کر رہی تو اس کو بس یہ ہے کہ اس کو پڑے رہنے دیں، خود ہی ختم ہو جاتی ہیں، خود ہی بن جاتی ہیں۔ لیکن اگر آپ کو تھیلیاں تکلیف دے رہی ہیں، درد بہت زیادہ ہو رہا ہے یا مسئلہ مسائل کر رہی ہیں کافی زیادہ، یا ان کا الٹراساؤنڈ میں دیکھا گیا کہ سائز بڑھ ہے، تو پھر ان کو آپریشن کر کے نکالا بھی جاتا ہے، ان کو ریموو کر دیا جاتا ہے۔ باقی یہ ہوتا ہے کہ آپ ایکسرسائز کریں جتنی کر سکتے ہیں، اپنا جو لائف سٹائل ہے وہ چینج کریں، اپنی جو خوراک ہے وہ متوازن کھائیں، پانی ابال کے استعمال کریں، جو دودھ دہی وغیرہ ان سے نا انفیکشن ہوتا ہے دودھ سے، تو اس طرح کی جو انفیکٹڈ کرنے والی چیزیں ہیں، انفیکشن پھیلانے والی چیزیں ہیں، ان سے پرہیز کریں۔ پانی بھی بوائل کے استعمال کریں، مطلب ویسے پانی کا بھی استعمال نہ کریں۔ سبزیاں، پھل، فروٹ اور ان چیزوں کا استعمال زیادہ کریں، جو آئلی چیزیں ہیں ان کا جو ہے وہ استعمال بہت کم کریں۔ اگر اس طرح کر کے آپ اپنے لائف سٹائل کو چینج کریں گے، ایکسرسائز اس میں لازمی ہے۔ جو وزن کا ہونا ہے وہ اس وجہ سے بھی ہو سکتا ہے اور وزن کی وجہ سے بھی یہ ہو سکتی ہے، تو اس لیے جو ایکسرسائز ہے، جو ورزش ہے، وہ آپ لوگوں کے لیے بہت ضروری ہے۔ اکثر لوگوں میں دیکھا یہ گیا ہے کہ جب یہ تھیلیاں بنتی ہیں تو اس وجہ سے وہ حمل نہیں ہو پاتا، حمل ہونے میں دشواری ہوتی ہے۔ یہ ضروری تو نہیں کہ ہر کسی میں ہو، لیکن یہ دیکھا گیا ہے کہ موسٹلی لوگوں میں جو اگر تھیلیاں بن رہی ہیں تو ان میں حمل نہیں ہوتا، ان کے حمل میں دشواری ہوتی ہے۔ تو جیسے ہی آپ اپنا لائف سٹائل اچھا کریں گی، ایکسرسائز کریں گی، خوراک کا پراپر استعمال کریں گی، ہاں اگر یہ ہے کہ ہارمونل ڈسٹربنس بہت زیادہ ہے تو پھر آپ کو آرٹیفیشیل ہارمون بھی دیے جا سکتے ہیں، دوائی استعمال کروائی جا سکتی ہے جس کی وجہ سے جو ہے وہ یہ کنٹرول ہو سکے۔ یہ تو تھی ہماری آج پولیسسٹک اوویرین سنڈروم پہ کچھ تفصیلات جو آپ لوگوں سے شیئر کی۔ امید ہے آپ کو مفید معلومات ملی ہوں گی۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر کر دیجیے گا، اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اپنا بہت سا دھیان رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔